Samim Safika Begum Ma'am, College Inspector, Ajmal Group of Institution, for the welcome address. Assalamu alaikum and very good afternoon. I, on behalf of Ajmal Foundation, Ajmal Group of Institution, would like to welcome today's guest, Hazrat Maulana Mufti Abu Bakr Jabir Kasmi Sahab, Founder Chairman, Kahful Iman Trust, Hyderabad, Mufti Muhammad Muzaffar Sahab, Faculty of Arabic Language and Literature of Idara, Kahful Iman Trust, Hyderabad, and Diwan Abdul Alim Chaudhary, Additional General Secretary, Markazul Ma'arif Ujai, our Manager, Ajmal Foundation, Zahidul Haq Chaudhary Sir, College Development Officer, Saurabh Ali Sir, all the principals of Ajmal Group of Institution, Vice Principal and teachers of Ajmal Group of Institution. I would like to welcome everybody. Today is a very fruitful session on teachers' role in the national building. Hope this will be a very great session. All will get insight of this today's guest talk. And in this few words, I would like to welcome everybody. Moving forward, we have the felicitation session. So, may I now request Mr. Zahidul Haq Chaudhary Sir, Manager, Ajmal Foundation, to felicitate Hazrat Maulana Mufti Abu Bakr Jabir Kasmi Sir, Founder Chairman of Kahful Iman Trust, Hyderabad, with a Gamusa, Fulam Gamusa, Horai and Ajapi. Sir. Now I would like to request Hazrat Maulana Mufti Abu Bakr Jabir Kasmi Sahab, Founder Chairman of Kahful Iman Trust, Hyderabad, to take over the stage with his further session. So please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. ہم سب کو اوپر والے نے، اللہ نے یہ سبق سکھلایا ہے جو کبھی نہیں بھلایا جانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، سارے انسان ہیں اور سارے انسانوں کو جوڑنے کے لیے الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله۔ ایک چھوٹی فیملی ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹیاں ہیں۔ ایک بڑی فیملی ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا گھر ہے، 5-6 آدمی بھائی بہن رہتے ہیں، لیکن ایک بڑا گھر ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ جیسے ہمیں اپنی چھوٹی فیملی کی فکر ہوتی ہے، جیسے ہمیں اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی بڑے گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے اور بڑے خاندان کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو گوارا نہیں کیا۔ انسانیت کے جذبے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے ظلم کا جذبہ۔ جب جنگل کا قانون چلنے لگ جائے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگ جائے،
چھوٹا گھر بھی بکھر جاتا ہے، بڑا گھر بھی بکھر جاتا ہے۔ آپ نے مکۃ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں الائنس تیار کیا، ساری قوموں کو لے کر، سارے قبائل کو لے کر، ساری مائنورٹیز کو لے کر آپ نے اتحاد بنایا، الائنس بنایا کہ مکہ مکرمہ میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا تو دوسرے سب مل کر مظلوم کا ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوا ہے اس کا ساتھ دیں گے، جو ظلم کر رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے ایک سلوگن دیا تھا، زبردست قسم کا سلوگن دیا تھا، اور اس کو صحیح رخ پر استعمال کرنا سکھلایا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ اپنے بھائی کی مدد کیجئے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے اس پر ظلم کیا جا رہا ہو، یا وہ کسی پر ظلم کر رہا ہو۔ اگر انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اس کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ تو میرے عزیزوں، قابل احترام پڑھانے والے بھائیوں اور بہنوں، پہلی بات، اس ملک میں اور ساری دنیا میں انسانیت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ظلم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، اگر دوائی غلط بنتی ہے مریض کا نقصان ہوگا، اینٹ غلط بنتی ہے عمارت ٹوٹ جائے گی، اگر آپریشن سرجری صحیح نہیں ہوتی ہے ایک پیشنٹ کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ٹیچر اپنی ذمہ داری کو اگر صحیح طور پر پورا نہ کرے تو پورا جنریشن اور آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ ہی کے ہاتھ میں آئندہ کا جنریشن ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں وہ لوگ ہیں جو آئندہ ڈاکٹر بنیں گے، وہ لوگ ہیں جو انجینئر بنیں گے، وہ لوگ ہیں جو جنرلسٹ بنیں گے، وہ لوگ ہیں جو کسی خاندان کی ماں بنے گی، وہ لوگ ہیں جو کسی شوہر کی بیوی بنے گی۔ اگر ہم نے صحیح ان کے اندر مورلز پیدا نہیں کیے، ایتھیکل ویلیوز ہم نے پیدا نہیں کیے، اخلاق ان کے نہیں بنائے، آئندہ کی پوری نسل اس نقصان کو بھگتے گی۔ دوا کے نقصان سے بڑا، غلط سرجری کرنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ پر محنت نہیں کیا۔ اس وقت سارے ملک کے اندر ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہر مذہب کی ترقی ہونی چاہیے۔ یہاں پر رہنے والے ہندو بھائیوں کی ترقی، یہاں پر رہنے والے کرسچن بھائیوں کی ترقی، یہاں پر رہنے والے جینی بھائیوں کی ترقی، اس لیے کہ اگر پورے جسم اور باڈی میں صرف ایک ہاتھ ترقی کرے، پورا جسم ترقی نہ کرے، اگر ایک پیر صرف ہیلتھی اور صحت مند ہو لیکن پورا جسم بیمار ہو، آدمی ایسے جسم کو سنبھال نہیں سکتا ہے جس کا صرف ایک پارٹ ہیلتھی ہے۔ اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک مذہب والے، کسی ایک کاسٹ والے، کسی ایک کلاس والے کو تو ڈیولپ کیا جائے، اعلیٰ عہدے دیے جائے، بیوروکریٹس تک پہنچایا جائے، پارلیمنٹ تک لایا جائے، آئی ایس آفیسر بنایا جائے، لیکن دوسرے بیکورڈ کاسٹ کو، پسماندہ طبقات کو، ایس سی ایس ٹی کو، دوسرے عیسائی بھائیوں کو
اگر آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے تو پھر ملک کی پوری ترقی نہیں ہوگی، ملک کی حقیقی ترقی نہیں ہوگی۔ ایک بات جو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، آنے والے ہر بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نفرت کا جواب ہرگز نفرت سے نہیں دیا جائے گا، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دیا جائے گا، فساد کا جواب فساد سے نہیں دیا جائے گا، کانٹے کا جواب کانٹے سے نہیں دیا جائے گا، ورنہ کانٹے جمع ہو جائیں گے۔ کانٹے کا جواب پھول سے دیا جائے گا، نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے گا، تبھی نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر خون کہیں پر پھیلا ہوا ہو، بلڈ کہیں پر پھیلا ہوا ہو، اگر اس کو خون سے صاف کیا جائے اور گندگی پھیل جائے گی، گندگی کی صفائی نہیں ہوگی۔ صفائی کرنے کے لیے صرف پانی کا استعمال ہے۔ آج ہمارے ملک میں ضرورت ہے کہ ہم محبتوں کا صاف پانی اپنے ملک کے اندر پھیلائیں، یونیورسٹیز کے اندر پھیلائیں، کالجز کے اندر پھیلائیں۔ آج کی نسل اور آنے والی نسل اور جنریشن کو جو بڑھتی عمر کے مسائل ہے، اچھی طرح یہ بات موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد محبت کی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے گناہ تو ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے زنا تو ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے۔ ہوس کی تکمیل تو ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی ہے۔ شادی کے بعد، پاکیزہ رشتے کے بعد، اللہ کے نام پر جڑنے کے بعد ہی اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق میرج کرنے کے بعد ہی جو تعلق ہوگا وہ پاکیزہ کہلائے گا، وہ نیکی کہلائے گا، وہ جائز کہلائے گا، وہ محبت کہلائے گا۔ لیکن نکاح اور میرج کے تعلق کے بغیر جو بھی تعلق ہوتا ہے، اس زمانے میں سوشل میڈیا، بے حیائی کے بہت سارے دروازے کھل چکے ہیں۔ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کی ہسٹری میں سارے مذہبوں کے درمیان زبردست محبتیں رہی ہیں۔ کتنی مندریں ہیں کہ جس کی پوجا کرنے سے پہلے مولوی صاحب سے دعا کرائی جاتی ہے۔ ہمارا کئی علاقوں میں جانا ہوتے رہتا ہے۔ کتنے ایسے علاقے ہیں پنجاب میں جہاں پر گرودوارے کی بنیاد رکھنے کے لیے کسی مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ ہماری تاریخ اور ہسٹری میں ایسے کتنے بادشاہ ہیں کہ جن کے پاس ہندو پرائم منسٹر اور وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، اور کتنے ایسے ہندو بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی فوج کو سنبھالنے والے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ 70 سال میں جتنے فسادات ہوئے، 70 سال میں جتنی لڑائیاں ہوئیں، 70 سال میں جتنی نفرتیں پنپ گئی ہیں، اگر 700 سال میں اتنا قتل ہوتا، 700 سال میں اتنا ٹکراؤ ہوتا، اس ملک میں کوئی اور مذہب والا باقی نہ رہتا، اس ملک میں کوئی اور ریلیجن پر چلنے والا باقی نہ رہتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ تاریخ اور ہسٹری کے وہ پہلو کہ جو مختلف مذہب والوں کو نزدیک کرنے، کوارڈینیٹ کرنے، محبت کا ماحول بنانے کی طرف لائیں، نفرت کی فضا کو ختم کرنے کی طرف آئیں۔ دیکھیے پولیٹکس، الیکشن، لیڈرشپ یہ آنی جانی چیز ہے۔ دو پارٹیاں الیکشن میں خوب لڑتی ہیں، ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتی ہیں، اور جب الیکشن ہو جاتا ہے تو دونوں ملاقات کر لیتے ہیں۔
ان دونوں کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، ان دو پارٹیوں کی، لیکن دو محلے کے لوگوں کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، ان دو مذہب والوں کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ پولیٹیشن کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کرسی ہی اس کا سب سے بڑا خدا ہے، لیڈرشپ ہی اس کا سب سے بڑا ریلیجن ہے۔ وہ ہر مذہب کو قربان کر دے گا، مسجد کو بھی توڑ دے گا، مندر کو بھی توڑ دے گا، چرچ کو بھی توڑ دے گا، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ مذہبی تعلقات، انسانی تعلقات کو ہم زیادہ اہمیت دیں۔ پولیٹیشنز اور سیاست کے اثرات، میڈیا کے اثرات اپنی نسلوں میں، اپنے طلباء میں، اپنے پڑھنے والوں میں آنے سے روکنا چاہیے، نگرانی کرنا چاہیے کہ ایسا نفرت کا ماحول بننے نہ پائے۔ میرے عزیزو، ہم ایک مینجمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ہم ایک اسکول میں کام کر رہے ہیں۔ جیسے دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ ہو تو پھر اس وقت تک دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے ہی جب تک اسٹاف کا ایک ممبر دوسرے ممبر کو کوارڈینیٹ نہ کرے، کوآپریٹ نہ کرے، اعتماد نہ کرے، مدد نہ کرے، ہمارا مشن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمارا مشن آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی کام چل رہا ہے، محض میری وجہ سے چل رہا ہے، محض پرنسپل کی وجہ سے چل رہا ہے، اچھے اسپیکر کی وجہ سے چل رہا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ جیسے ایک کار چلتی ہے، صرف ہارن سے نہیں چلتی ہے، صرف انجن سے نہیں چلتی ہے، صرف پٹرول سے نہیں چلتی ہے۔ اگر ایک نٹ بولٹ بھی کمزور ہو جائے آواز آنے لگ جاتی ہے۔ اگر چپراسی وقت پر نہ ہے، اگر کوک وقت پر نہ ہے، اگر وقت پر پانی نہ ملے، پلمبر وقت پر نہ ہے، الیکٹریشین وقت پر نہ ہے، یہ گاڑی چل نہیں سکتی، یہ سسٹم بڑھ نہیں سکتا۔ ہمارے اوپر آپ میں سے ہر ایک کا احسان ہے، اسٹاف کے ہر ممبر کا احسان ہے، آپ سب کی محنتوں سے یہ نظام چل رہا ہے۔ محض فنڈنگ کے ذریعے سے کوئی نظام نہیں چل سکتا، صرف روپیے کے ذریعے سے کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک زبان ہے جو اچھی طرح سمجھی جاتی ہے، ایک زبان ہے جو اچھی طرح سمجھی جاتی ہے، وہ محبت کی زبان ہے۔ اگر میں نے انگریزی زبان سیکھ لیا، اگر میں نے آسامی زبان سیکھ لیا، اگر میں نے ہندی زبان سیکھ لیا، لیکن میں نے محبت کی زبان نہیں سیکھا، یہ ساری زبانوں کے سیکھنے کے باوجود کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، کسی کو میں نزدیک نہیں کر سکوں گا۔ محبت کی زبان، محبت کی زبان۔ آج کی پوری نسل کا مسئلہ یہی ہے، ہم نے ان کو کیپٹلزم پڑھایا، ان کو ہم نے سوشلزم پڑھایا، ان کو ہم نے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم پڑھایا، لیکن گھر چلانے کا سلیقہ نہیں بتایا، لالچ کو ختم نہیں کیا، فیشن پرستی کو ختم نہیں کیا، فارمیلٹیز پر پیسے لٹانا نہیں روکا، ماں باپ پر خرچ کرنا نہیں سکھایا۔ اگر ہم نے فائنانس میں سب پڑھایا لیکن خاندان چلانا نہیں سکھایا تو ہم نے زندگی کی حقیقت نہیں سکھلائی۔ اگر میری بیٹی ڈرائیونگ جانتی ہے، اگر میری بیٹی ہوائی جہاز چلانا جانتی ہے، پائلٹ بن جائے، ہوائی جہاز چلا لے، لیکن ساس کو نہ نبھائے، سسرے کو نہ سنبھالے، اولاد کی تربیت میں حصہ نہ لے، یہ بیٹی ناکام ہو جائے گی، یہ بیٹی ناکام ہو جائے گی، یہ بیٹی ناکام ہو جائے گی۔ مجھے اپنی بیٹی کو سکھانا ہے، کار سکھانے کی اگر ضرورت ہے، ہوائی جہاز چلانے کی اگر ضرورت ہے، اس سے زیادہ خاندان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔
ہر مذہب میں کیوں ڈیورس کا ریشو بڑھتے جا رہا ہے؟ ہر مذہب میں مرد اور عورت کے تعلق کے بکھرنے کا ریشیو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ مجھے اپنا گھر آباد کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 پیسے کمانے کی وجہ سے، اچھی سیلری کے سنبھالنے کی وجہ سے میرے اور میرے شوہر کا تعلق کمزور نہ ہو جائے، میرا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو جانا کہیں مجھے اپنے خاندان سے کٹنے کا ذریعہ نہ بنا دیں۔ اس مال میں کوئی برکت نہیں ہے، اس تنخواہ میں کوئی برکت نہیں ہے جو مجھے اپنے شوہر سے کاٹ دے، جو مجھے اپنے ماں باپ سے کاٹ دے، جو مجھے اپنے بھائی بہنوں سے کاٹ دے۔ اتنے بھی نیک نہ بنو کہ دوسرے لوگ چھوٹے نظر آنے لگ جائے، ایسا نیک آدمی کو نہیں بننا چاہیے۔ نرمی یہ ایسی کوالٹی ہے، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ اگر پڑھانے والے میں نرمی نہ ہو، اگر پڑھانے والا سامنے والے کو روحانی طور پر ایڈریس نہ کر سکے، اسپریچول لیول پر اس کو ایڈریس نہ کر سکے، مخاطب نہ بنا سکے، دل نہ جیت سکے، وہ استاد ناکام ہے۔ 8 سال ایک بچے نے میرے پاس پڑھا، 5 سال ایک لڑکی نے میرے پاس پڑھا، اور وہ میرے سے جدا ہو رہی ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ کیا ہم دونوں انسان تھے یا ہم دونوں پتھر تھے؟ 5 سال ساتھ میں رہنے کے باوجود اتنا بھی دل نہ جڑ سکا، اتنی بھی محبت پیدا نہ ہو سکی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کامل ترین استاد ہیں۔ ان کے پاس ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آئے، رہنے کے لیے پہنچ گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان سے بکھر گئے تھے۔ باپ کو پتہ چلا، چچا کو پتہ چلا، آئے بچے کو لے جانے کے لیے۔ ماں ان کی یاد کرتے کرتے دیوانی ہو گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا اگر آپ کو جانا ہے تو میں روکتا نہیں ہوں، اگر رہنا چاہتے ہو تو جانے کے لیے نہیں کہتا۔ چچا لینے کے لیے آ گئے، والد لینے کے لیے آ گئے۔ ماں باپ کا درجہ سب سے پہلے درجہ ہے، استاد سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے۔ اتنی محبت دی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شاگرد استاد سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ساری دنیا فائنانس سسٹم کے ہرس والے نظام، خواہش کو بڑھاؤ، خواہش کو بڑھاؤ، قرض میں ڈوباؤ، خواہش کو بڑھاؤ، قرض میں ڈوباؤ، زیرو انٹرسٹ کے نام پر، انسٹالمنٹس کے نام پر، لون کے نام پر پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم نے اتنا ظلم کیا ہے۔ کتنے سوسائڈ ہوتے ہیں، کتنے سیز کر دیے جاتے ہیں، کتنوں کے لیے مہینے کی 1 تاریخ ننگی تلوار کی طرح لٹکتی ہے۔ کیسے خود غرضی کا نظام بن گیا۔ ایک باپ بیٹا تیر رہے تھے تالاب میں، بیٹا بھی تیرتے تیرتے باپ کے پیچھے جانے لگا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اپنے ابو کے پیچھے نہ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے ابا کا تو انشورنس کیا ہوا ہے، تمہارا انشورنس کیا ہوا نہیں ہے۔ تمہارے ابا کا جنازہ اٹھے گا تو 2 پیسے آئیں گے، لیکن تمہارا جنازہ اٹھے گا تو کچھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہارا انشورنس نہیں کروایا گیا۔ یہ کون سا سبق ہے، یہ کون سا رخ ہے کہ جو ہم اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہر مذہب میں سکھلایا گیا بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها۔ ہر مذہب میں سکھلایا گیا صدقۃ السر تقی تتسو، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ، چھپا کر دیا جانے والا ڈونیشن آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، آدمی کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔
صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. ہمارے پورے ٹیچر دوستوں کو، پڑھانے والی بہنوں کو چاہیے کہ اپنی ٹیچنگ کو مومنٹ بنائیں. اس آدمی نے اپنی محنت کو ذلیل کر دیا، اس آدمی نے اپنی محنت کو ذلیل کر دیا، اس آدمی نے اپنی محنت کو ذلیل کر دیا جس نے اپنی محنت کو تنخواہ میں تولا ہے. میں نے تو اتنی محنت کی، آپ نے سیلری اتنی دی مجھے. یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. میری محنت سیلری کے لیے نہیں ہے، میری کمائی چند روپیے نہیں ہے، میری کمائی آنے والی نسل ہے، میری کمائی یہ بلڈ ہونے والا جنریشن ہے، میری کمائی یہ چند کوڑیاں نہیں ہے، یہ چند روپیے نہیں ہے. آدمی اپنی کم قیمت نہ لگائے، آپ کی قیمت تو بہت لگ سکتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پڑھنے والے زبان سے ہمارے کم سیکھتے ہیں، ہماری زندگی سے زیادہ سیکھتے ہیں. آدمی جو زندگی میں دیکھتا ہے اس سے زیادہ سیکھتا ہے، کتاب میں جو پڑھتا ہے اس سے کم سیکھتا ہے. ایک مرتبہ ایک اسکول میں واقعہ پیش آیا، سمجھایا گیا بیٹا لڑنا نہیں چاہیے، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، انسان بے وقت ہو جاتا ہے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے. اس بچے نے کہا کہ ٹیچر صاحب، استاد جی، کیا مجھے نہیں لڑنا چاہیے؟ ماں باپ کو بھی لڑنا نہیں چاہیے. میرے ماں باپ کو تو میں نے ہمیشہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس نے اس تصویر کو جو گھر میں دیکھا ہے وہ الگ ہے اس تعلیم کے مقابلے میں جو کلاس میں دی جا رہی ہے. میں نے آپ نے کیا تصویر بتائی ہے؟ ہم نے علم کو زیادہ اہمیت دی یا مال کو زیادہ اہمیت دی؟ اخلاق کو زیادہ اہمیت دی یا دوسرے ظاہری میک اپ کو ہم نے زیادہ اہمیت دی؟ انسان کا کمال، انسان کا کمال، انسان کا کمال اس کے اخلاق ہیں. انسان کی خوبصورتی اس کے دل کی خوبصورتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کا نام ابو بکر ہے، اس کا انتقال ہو گیا. لوگ کہتے ہیں ابو بکر صاحب چلے گئے، ابو بکر صاحب چلے گئے. تو جس کو میں ابو بکر سمجھتا تھا 5 فٹ کے انسان کو، وہ تو موجود ہے. اسی کو میں نے سنوارا، اسی کو میں نے چمکایا، اسی کو میں نے ریشمی بنایا. یہ تو 5 فٹ کا موجود ہے. کون سا ابو بکر ہے جو چلا گیا؟ اس کا مطلب آپ بھی اس 5 فٹ کے جسم کو ابو بکر نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی اسپرٹ اور روح کو ابو بکر کہہ رہے ہیں. ایک آدمی اپنے چہرے سے بہت خوبصورت ہے اور اس کے ہونٹ، اس کا رنگ بہت ہی ایسا کہ اس کی تعریف کی جائے. لوگ کہتے ہیں بہت خراب انسان ہے، لوگ کہتے ہیں بہت خراب انسان ہے. کیا وجہ ہے؟ زبان خراب ہے، دل میں نفرتیں ہیں. تو آپ نے بھی مان لیا کہ آدمی کی خوبی اور خرابی اس کے ظاہری حسن سے نہیں بلکہ اس کی خوبی اور خرابی اس کے اخلاق پر طے کی جاتی ہے. ایک بہت بڑے صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ ایک کھانے کی دعوت میں گئے تو کھانے کی دعوت دینے والا شخص استقبال کر رہا تھا، ریسیپشن پر کھڑا ہوا تھا. اچھے سوٹ والے، اچھے بوٹ والے، اچھے کپڑے والے لوگوں کو پہلے بلاتا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود گئے سادے سیدھے لباس میں. اس نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. انہوں نے جا کر کرائے کے اچھے کپڑے پہنے، سوٹ بوٹ پہن کر آئے. اس نے دور سے بلایا، آپ آئیے آپ آئیے. وہ آئے اور آ کر انہوں نے کھانا بجائے منہ میں ڈالنے کے کپڑے میں ڈالنے لگ گئے. کپڑے کی طرف لے گئے لقمہ. میزبان نے آ کر کہا کہ حضرت منہ سے کھایا جاتا ہے، آستین سے نہیں کھایا جاتا. انہوں نے کہا کہ اگر میری عزت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، لیکن عزت کپڑوں کی ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کپڑوں کی دعوت ہے، میری دعوت نہیں ہے.
اصل کمال اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ایک آدمی کی تنخواہ پہلے بہت کم تھی، اب تنخواہ اچانک بڑھ گئی تو سلام کرنے والے بھی بڑھ گئے۔ جب سلام کرنے والے بڑھ گئے تو یہ جواب میں کہتے تھے آپ کا سلام پہنچا دوں گا میں، آپ کا سلام پہنچا دوں گا میں۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سلام پہنچا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی انسان ہی تھا، پہلے بھی میں انہی کپڑوں پر آتا تھا، اب تنخواہ بڑھ گئی، آمدنی انکم بڑھ گئی، سلام کرنے والے بڑھ گئے، تو میری تنخواہ تو تجوری میں رکھی ہوئی ہے، سلام تجوری کو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے میں آپ کا سلام تجوری کو پہنچا دوں گا۔ یہ ایک بیوقوفی ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کمال آپ کے اندر علم کا ہے، کمال آپ کے اندر انسانیت کے پھیلانے کا ہے، کمال آپ کے اندر جنریشن کے صحیح کنسٹرکشن کرنے کا ہے، کمال آپ کے اندر آئندہ علم کو پہنچانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ بہت مغز ماری کرتے ہیں، بہت تھکاتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ میں سے کتنی بہنیں، کتنی مائیں اپنی ماں کی خدمت، اپنے شوہر کی خدمت، بوڑھیوں کی خدمت، گھر کا کام کرنے کے بعد 100 بچوں کو، 200 بچوں کو، 300 بچیوں کو آپ پڑھاتے ہیں، کتنا بڑا بوجھ لے رہے۔ اللہ ہی آپ کی محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کب اچھا اور سکسیسفل ٹیچر بن سکتا ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے جو ایک ٹیچر کو ایک اچھا اینڈ سکسیسفل بنائیں؟ جی، 2 لفظ کہے جا سکتے ہیں، بہت لمبی بات نہیں کہی جائے گی۔ 2 لفظ ہیں، کامیاب ٹیچر کو محبت اور محنت والا ہونا چاہیے۔ ایک کامیاب ٹیچر کو محبت اور محنت والا ہونا چاہیے۔ میں نے محبت کا لفظ پہلے کہا، محنت کا لفظ بعد میں کہا، محنت کا لفظ بھی کہا۔ ان 2 لفظ پر عمل کر لیں گے ہم کامیاب ٹیچر بن جائیں گے۔ میرے ایک سیشن چل رہا ہے تو میری طرف سے ایک کویشچن پوچھ دینا۔ انہوں نے تھوڑا کویشچن کے بیک گراؤنڈ یہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ میں ایک مسلمان آدمی ہوں، میں نے بائی ریلیجن وہ مسلمان ہیں، وہ انگلش کے ٹیچر ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کیا میرا انگلش پڑھانا بھی دین میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی میں ایک انگلش ٹیچر ہوں اور اس پڑھانے کو کیسے میں ریلیجیس ایکٹ یا دیندار کام مان سکتا ہوں؟ یہ مفتی صاحب سے۔ اگر میں نے اپنی نوکری کے ذریعے سے، اپنی ملازمت کے ذریعے سے صرف تنخواہ کو ٹارگٹ بنایا ہے تو میری نوکری صرف نوکری ہے، اور اگر میں نے اپنی نوکری اور ملازمت سے قوم کی خدمت کرنے کی نیت کی ہے تو پھر یہ میری خدمت نوکری عبادت بن جائے گی، یہ خدمت اور یہ نوکری عبادت بن جائے گی۔ اس کا ایک آسان پیمانہ ہے اپنے آپ کو تولنے کا کہ میں نوکری سمجھ کے کر رہا ہوں یا عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اسکول کے آنے کا وقت، ڈیوٹی کے شروع ہونے کا وقت 8 بجے ہے، میں 7:30 بجے پہنچ جاتا ہوں، میں 7:45 بجے پہنچ جاتا ہوں، تو واقعتاً میں نے ملازمت کی نیت نہیں کی، میں نے عبادت کی نیت کی۔ اگر میں 8 بجے آ جاؤں گا تو میری اجرت جائز ہو جائے گی، اگر میں 8 بجے آ جاؤں گا میری اجرت تنخواہ جائز ہو جائے گی، اگر میں 7:30 بجے آ جاؤں گا
تو میری اجرت اور سیلری میں برکت آ جائے گی. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good afternoon to all. Our most respected speaker on the occasion, Hazrat Maulana Mufti Abu Bakr Jabir Qasimi Sahab, Founder Chairman Kaful Iman Trust Hyderabad, Mufti Muhammad Muzaffar Sahab, Faculty of Arabic Language and Literature at Idara Kaful Iman Trust Hyderabad, Mr. Diwan Alim Uddin Chaudhry Sahab, Additional General Secretary Markazul Marif, our esteemed principals present over here, and the faculty members of Ajmal Group of Institutions. Yes, it was really a wonderful deliberation from our Mufti Sahab on humanity, responsibility, integrity, moral values and ethics, and how to live a noble and a sacred life. I hope it is very important for the teachers to know. No doubt all of us, alhamdulillah, know this, but sometimes we fail to practice this. So after listening to Mufti Sahab, I think we all will agree and realize that yes, it's a responsibility not only to know these things, but at the same time to transmit the same to our students whom we are teaching. Through our hands, the students' careers are built and we are rearing the students. So if we are not able to transmit all these noble and honest qualities, the humanities, the humane qualities to the students, then our job will not be completed. So I hope, inshallah, now onwards we will be trying to maintain all these humane qualities along with our teaching. And on behalf of Ajmal Foundation and Ajmal Group of Institutions, I once again thank Mufti Sahab for coming over here, taking this trouble to travel all the distance and being present over in different sessions. This is the third session of the day in our institutions, and if I am not wrong, Mufti Sahab is having another 3 to 4 sessions till late evening. So may Almighty Allah grant him energy and that much of patience and sound health so that he can work for the teachers, work for the students and the society in the days to come also. So thank you all. Thank you very much. Now I would like to call Mrs. Miruja Begum, Principal, Ajmal Model Residential School, Gopal Nagar, for the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu, and a very warm good afternoon to one and all present here. Honorable dignitaries on the dais, respected principals and my dear teachers, I take my stand here to offer the vote of thanks. Offering vote of thanks is like wrapping a present and offering it from the core of my heart. So I offer the huge thank you to our honorable speaker, Hazrat Maulana Mufti Abu Bakr Jabir Qasimi Sahab and Mufti Muhammad Muzaffar Sahab, Diwan Abdul Alim Chaudhry Sahab, for sparing their valuable time and making today's program a success. Thank you, sir, for the wonderful word that you have said. It has indeed enlightened us, and we teachers, we all are guided by your words, and we will also try to lead our students on the path that you have shown us. And on this occasion, I thank Ajmal Foundation, our honorable trustees, and all the dignitaries of Ajmal Foundation who have given us a chance to witness this wonderful program and pave the way for a wonderful living. Thank you, sir. Thank you.